السلام علیکم پیارے دوستوں۔ منقول ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بدبخت بوڑھا تھا جس کا نام کسا تھا۔ اس نے ایک دن اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح علیہ السلام کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں بھی نظر آئے ان کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے باپ داداؤں کو برا کہتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل پڑا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب سے دور نہ ہونا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے مولا، میں نے اپنی قوم والوں کو دن رات ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر عرض کیا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، یا مجھے بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں سے نہ تو کوئی باپ کی صلب میں ہے اور نہ ماں کے بچے دانی میں۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب العالمین، اس زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کی ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا۔ اپنے پیغمبروں میں سب سے لمبی عمر پائی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ ہی کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ اور رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے، اور آپ ہی سب سے پہلے نبی ہیں جن کی بد دعا سے ان کی امت ہلاک ہوئی، باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کو سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے پہلے آپ کی قوم آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی۔ وہ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے حصے ٹوٹ جاتے اور آپ علیہ السلام سخت تکلیف سے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور وہ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر پھینک جاتے کہ اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینک دے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ اگلا دن ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 120 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک کچھ 100 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا اور تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں ڈوب گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندگی گزاری۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما رہے تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو موت کے فرشتے نے ان سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، موت کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا،
حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت ہو لوں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ نے ایسا اس لیے فرمایا کہ آپ موت سے بھاگنا چاہتے تھے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں کہ آپ کو مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ موت کے فرشتے نے کہا کہ بھی جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہے، اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں کہ وہ آپ کا نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ کو یہ معلوم ہوا تو آپ خوشی خوشی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی بیچ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا کہ اے نبیوں میں سب سے لمبی عمر پانے والے نبی، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا اس مکان کی طرح ہے جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد موت کے فرشتے نے آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کر لی۔ چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی مخلوق کسی کے انتقال پر ایسے نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی وفات پر روئی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے ذکر کرنے کی برکت سے ہم سب دیکھنے اور سننے والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔